بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 28 اپریل سن 1902۔ اشتہار دافع البلا کے متعلق حضرت بہت تاکید فرما رہے تھے کہ اس کو بہت جلد شائع کیا جائے، مگر مطبع میں ہفتے کے اندر 800 چھپ سکتا ہے۔ اس پر شیخ یعقوب علی صاحب نے عرض کی کہ اخبار الحکم کے ہر 2 پریس ہم 2 دن کے لیے خالی کروا دیتے ہیں۔ حضرت نے بہت پسند فرمایا اور حکم دیا کہ ایسا کیا جاوے تاکہ یہ اشتہار وقت پر جلد شائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب موصوف کو جزائے خیر دے۔ ان کے مطبع سے اس طرح وقتاً فوقتاً حضرت کے زیادہ ضروری کاموں میں نصرت ملتی رہتی ہے۔ حضرت اقدس کو الہام ہوا انی احافظ کل من فی الدار۔ فرمایا دار کے معنی نہیں کھلے کہ اس سے مراد صرف یہ گھر ہے یا قادیان میں جتنے ہمارے سلسلے کے متعلق گھر ہیں، مثلا مدرسہ اور مولوی صاحب کا گھر وغیرہ۔ 29 اپریل سن 1902 ظہر کے وقت فرمایا میاں چراغ الدین جموں والے نے اپنا توبہ نامہ بھیج دیا ہے۔ یہ ان کی بڑی سعادت ہے اور ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے دراصل کوئی افتراء نہیں کیا تھا، بلکہ حدیث نفس اور اضغاث احلام سے ایک دھوکہ لگ جاتا ہے۔ شیخ یعقوب علی الحکم میں شائع کر دیں کہ سب لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور خلق کے ساتھ ان سے پیش آویں۔ 28 اپریل کے الہام کا ذکر تھا۔ فرمایا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اتنا بڑا ہو تاکہ سارے جماعت والے اس کے اندر آ جائے۔ عیسائیوں کے باہمی اختلافات کا ذکر تھا اور ایک کتاب پڑھی جا رہی تھی جس میں یہ ذکر ہے کہ موجودہ مذہب عیسوی اصل میں پولوس نے فریب دہی سے بنایا ہے، مسیح کا یہ مذہب نہ تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آپ ہی عیسائیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر مسیح دجال کو نہ مارے گا تب بھی وہ گل گل کر مر جائے گا۔ 30 اپریل سن 1902 فرمایا آج رات کو الہام ہوا لولا الامر لہلک النمر، یعنی اگر سنت اللہ اور امر الہی اس طرح پر نہ ہوتا کہ ائمۃ الکفر اخیر میں ہلاک ہوا کریں تو اب بھی بڑے بڑے مخالف جلد تباہ ہو جاتے، لیکن چونکہ بڑے مخالف جو ہوتے ہیں ان میں ایک خوبی اور عزم اور ہمت اور لوگوں پر حکمرانی اور اثر ڈالنے کی ہوتی ہے، اس واسطے ان کے متعلق یہ امید بھی ہوتی ہے کہ شاید لوگوں کے حالات سے عبرت پکڑ کر توبہ کریں اور دین کی خدمت میں اپنی قوتوں کو کام میں لاویں۔ فرمایا اس بات میں بڑی لذت ہے کہ انسان خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ ہے اور رسول کو برحق جانے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے گزارے کے موافق اپنی معیشت کو حاصل کرے اور دنیا کی بہت مراد یا بیوی کی خواہش کے پیچھے نہ پڑے۔ 5 مئی 1902 رات کے 3 بجے حضرت اقدس کو الہام ہوا انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علاؤ باستکبار، یعنی میں دار کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبر کے ساتھ علو کیا۔ فرمایا علو 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جائز ہوتا ہے اور دوسرا ناجائز۔ جائز کی مثال وہ علو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھا، اور ناجائز کی مثال وہ علو تھا جو فرعون میں تھا۔ اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد یہ الہام ہوا انی اری الملائکۃ شداد، یعنی میں سخت فرشتوں کو دیکھتا ہوں جیسا کہ مثلا ملک الموت وغیرہ ہیں۔ فرمایا خدا کے غضب شدید سے بغیر تقوی و طہارت کے کوئی نہیں بچ سکتا، بس سب کو چاہیے کہ تقوی و طہارت کو اختیار کریں، اور اگر کوئی فاسق اور فاجر دار میں داخل ہو جائے تو اس کا بچ جانا یقینی کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ہاں اس میں پھر بھی ایک قسم کی خصوصیت کی گئی ہے، کیونکہ جو لوگ علو استکبار نہ کریں ان کی
حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن انہو آول قریہ میں یہ امر نہیں، وہاں انتشار اور ہلچل شدید سے بچنے کا وعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا امر نہیں کرتا جس سے لوگوں کو جرأت پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف جھکنے لگیں۔ متکبر علو کرنے والوں کے استثناء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کافر نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی پناہ لی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اسی جگہ قتل کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر مفسد کو پناہ نہیں دیتا۔ اس گاؤں میں درست اس قسم کے سخت دل اور مخالف دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلے کا اکرام نہ ہوتا تو یہ سارا گاؤں ہلاک ہو جاتا، اور اب بھی اگرچہ ممکن ہے کہ بعض وارداتیں ہوں، مگر تاہم اللہ تعالیٰ ایک مابل امتیاز قائم رکھے گا۔ ایک شخص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سیونگ بینک کا سود اور دیگر تجارتی کارخانوں کا سود جائز ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور جب تک کہ اس کے سارے پہلوؤں پر غور نہ کی جائے اور ہر قسم کے حرج اور فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیے جائیں، ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپے کمانے کے پیدا کیے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان کو اختیار کرے اور اس سے پرہیز رکھے۔ ایمان صراط مستقیم سے وابستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے۔ مثلا اگر دنیا میں سور کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہو جاوے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کر دیں گے؟ ہاں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو چھوڑنا اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے، تب ہم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کے نیچے لا کر اس کو جائز کہہ دیں گے، مگر یہ کوئی ایسا امر نہیں، اور یہ خانگی امر خود غرضی کا مسئلہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشان امور دینی کی طرف متوجہ ہیں، ہمیں تو لوگوں کے ایمان کا فکر پڑا ہوا ہے، ایسے ادنا امور کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بڑے عالی شان مہمات کو چھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنا کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جو ایک مقام پر ایک محل بنانا چاہتا ہے، مگر اس جگہ بڑے شیر اور درندے اور سانپ ہیں، اور نیز مکھیاں اور چیونٹیاں ہیں۔ پس اگر وہ پہلے درندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلاکت تک نہ پہنچائے اور سب سے پہلے مکھیوں کے فنا کرنے میں مصروف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سائل کو لکھنا چاہیے کہ تم پہلے اپنے ایمان کا فکر کرو اور 2-4 ماہ کے واسطے یہاں آ کر ٹھہرو تاکہ تمہارے دل و دماغ میں روشنی پیدا ہو اور ایسے خیالات میں نہ پڑو۔ 26 مئی سن 1902 26 مئی 1902 کو 9 بجے دن کے خدام حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مختلف باتوں کے تذکرے کے اثناء میں حضرت اقدس نے فرمایا، میں بڑی تاکید سے اپنی جماعت کو جہاں کہیں وہ ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا مباحثہ، مقابلہ اور مجادلہ نہ کریں۔ اگر کہیں کسی کو درست اور ناملائم بات سننے کا اتفاق ہو تو اعراض کرے۔ میں بڑے وثوق اور سچے ایمان سے کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تائید میں آسمان پر خاص تیاری ہو رہی ہے۔ ہماری طرف سے ہر پہلو کے لحاظ سے لوگوں پر حجت پوری ہو چکی ہے، اس لیے اب خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کارروائی کے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جو وہ اپنی سنت قدیم کے موافق اتمام حجت کے بعد کیا کرتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر ہماری جماعت کے لوگ بد زبانیوں اور فضول بحثوں سے باز نہ آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آسمانی کارروائی میں کوئی تاخیر اور روک پیدا ہو جاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عتاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بے شمار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا خطاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، الاحقاف آیت 36،
اور فرماتا ہے ولا تکن کصاحب الحوت القلم آیت 49، اور فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ الانعام آیت 36۔ یہ حجت آمیز عتاب اس بات پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اسی طرح پر ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں، افتراء پردازیاں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے سچے سلسلے کی نسبت سن کر اضطراب اور استعجال میں پڑیں، مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر اور بار بار بتاکید حکم کرتا ہوں کہ جنگ و جدال کے مجموعوں، تحریکوں اور تقریبوں سے کنارہ کشی کرو، اس لیے کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر حجت کو پوری کرنا، وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادت الہی اور تزکیہ و تصفیہ نفس میں مشغول ہو جاؤ۔ اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی عنایات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے اور پیشگوئیاں ہیں جن کی اس پر یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی، مگر تم خواہ ان پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض، غیبت اور کبر اور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی راہوں اور کسل اور غفلت سے بچو، اور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقیوں کا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، الاعراف آیت 129۔ اس لیے متقی بننے کی فکر کرو۔